تو کہاں تھے ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا پر 600 سال تک حکومت کرنے والی عظیم ترک سلطنت کیسے بنی اور مسلمانوں کے اس عظیم دور کا آغاز کیسے ہوا۔ 1326 میں سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالنے والے عظیم ترک مجاہد عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق برسا شہر کو اپنا دارالحکومت بنا لیا اور اس نئی بننے والی سلطنت کے پہلے سلطان بن گئے۔ میں ہوں حمزہ سیٹھی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آر۔ اورحان غازی 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات کے ایک سال بعد پیدا ہوئے۔ وہ عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے اور بہادری اور سیاسی صلاحیتوں میں کسی قدر اپنے والد اور دادا سے کم نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اورحان غازی کا زیادہ تر وقت قبیلے کے جرگوں اور دشمنوں کے خلاف ہونے والی جھڑپوں میں ہی گزرتا۔ 1323 میں برسا شہر کو فتح کرنے میں بھی اورحان غازی نے کافی اہم کردار ادا کیا اور 1326 میں اپنے والد عثمان غازی کی وفات کے بعد وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان بن گئے۔ سلطان بننے کے بعد اورحان غازی نے اپنے بھائی علادین بے کے ساتھ مل کر حکومت کرنے کی خواہش کی، مگر ان کے بھائی علادین بے کو حکومت اور سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سلطان بننے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ ان کے والد عثمان غازی نے صرف اورحان غازی کو ہی اپنا جانشین بنایا تھا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے یہ خواہش کی کہ وہ یعنی ان کے بڑے بھائی علادین بے ان کے وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ اورحان غازی اس نئی بننے والی سلطنت کا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جس کے بعد علادین پاشا اس سلطنت کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ یہ علادین پاشا ہی تھے جنہوں نے اورحان غازی کا سکہ جاری کیا اور ترکوں کی پہلی منظم فوج ینیچری بنائی، جسے پیادے یا جانصاری بھی کہا جاتا تھا۔ سلطان اورحان نے اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں شمال مغربی اناطولیہ کے بازنطینی علاقوں کو فتح کرنے پر کافی زور دیا، مگر اس وقت اس نئی بننے والی سلطنت کو صرف مغربی بازنطینی سلطنت سے ہی نہیں بلکہ مشرق میں موجود ایک اور ترک سلطنت سے بھی خطرہ لاحق تھا۔ اس سلطنت کو کراسی سلطنت کہا جاتا تھا۔ کراسی اور بازنطینی کسی بھی وقت عثمانیوں کے خلاف اتحاد بنا سکتے تھے، چنانچہ اورحان غازی نے 1336 میں کراسیوں کے خلاف جنگ کر کے انہیں شکست دی اور ان کے علاقے قبضہ کر لیے۔ اس کے بعد اب مشرق میں اورحان غازی کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ سلطان بننے کے بعد اورحان نے بازنطینیوں کے خلاف سب سے پہلی جنگ 1329 میں پیلیکینون کے مقام پر لڑی، جسے بیٹل آف پیلیکینون بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بازنطینی لشکر کی رہنمائی ایمپرر آندرے نکوس III کر رہا تھا۔ اس جنگ کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں تھا کہ 1328 میں جب آندرے نکوس III کو بیزنٹائن امپائر کا ایمپرر بنایا گیا تو اس وقت اناطولیہ میں بازنطینی حکومت تقریباً ختم ہو چکی تھی اور ان کے دارالحکومت کانسٹینٹینوپل سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایجن سی کے کنارے پر چند بازنطینی چوکیاں ہی بچی تھیں۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی عثمانیوں نے برسا شہر کو فتح کر لیا تھا اور اس وقت وہ بازنطینیوں کے دو بڑے شہر یعنی نکیا اور نکومیڈیا، جو کہ آج کل کے ترکی کے شہر ازمت اور ازنک کہلائے جاتے ہیں، ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ لہٰذا بازنطینی ایمپرر یہ چاہتا تھا کہ ان شہروں کو دوبارہ بیزنٹائن امپائر کا حصہ بنا لیا جائے، تو ایمپرر آندرے نکوس III نے 10 یا 11 جون 1329 میں پیلیکینون کے مقام پر عثمانی لشکر پر حملہ کر دیا، جس کی رہنمائی خود اورحان غازی کر رہے تھے۔ اس جنگ میں بازنطینیوں کو ناقابل فراموش شکست ہوئی اور ایک غیر منظم فوج سے شکست کھانے کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس کے بعد بازنطینیوں نے کبھی بھی دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کی جرات نہ کی۔ 1341 میں ایمپرر آندرے نکوس III کی موت کے بعد ان کے 9 سالہ بیٹے جان V کو بیزنٹائن امپائر کا نیا ایمپرر بنا دیا گیا۔ اس نئے بننے والے ایمپرر کی کم عمری کی وجہ سے جان VI کینٹاکوزین کی سربراہی میں ایک سول وار شروع ہو گئی، جو 1341 سے لے کر 1347 تک چلتی رہی۔ یہ سول وار تب ختم ہوئی جب جان VI کینٹاکوزین کو ایمپرر بنا دیا گیا۔ بیزنٹائن امپائر کا بادشاہ بننے کے لیے جان VI کینٹاکوزین یہ جانتا تھا کہ اسے کسی بڑے بادشاہ کی سپورٹ چاہیے
وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت اس خطے میں عثمانی ہی سپر پاور تھے، چنانچہ اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی سلطان اورہان سے کروا دی۔ 1352 میں ایک اور سول وار کا آغاز ہوا، جس میں عثمانیوں کی مدد سے جان سکس کینٹاکوزین نے ایمپرر جان فائیو کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک خونی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں وینیشینز اور سربینز کی مدد سے ایمپرر جان فائیو نے جان سکس کینٹاکوزین کے بیٹے میتھیو کینٹاکوزین پر حملہ کر دیا، جو کہ اس وقت گریس کے شہر تھریس کا حاکم تھا۔ اس کے بعد جان سکس کینٹاکوزین نے 10,000 کے عثمانی لشکر کی مدد سے جان فائیو پر حملہ کیا اور اس کے بیٹے میتھیو کینٹاکوزین نے تھریس پر دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1352 میں ڈیموٹیکا کے مقام پر عثمانی لشکر کا سامنا 4,000 کی سربین فوج سے ہوا۔ یہ فوج سربین شاہ ڈیوشن نے ایمپرر جان فائیو کی مدد کے لیے بھیجی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو فتح ہوئی۔ یہ فتح عثمانیوں کی یورپ میں پہلی فتح تھی۔ اس کے 2 سال کے بعد ہی اورہان غازی کے بڑے بیٹے سلیمان پاشا نے گیلیپولی کا علاقہ فتح کر لیا اور اس طرح عثمانی یورپ میں داخل ہو گئے۔ مگر اس کے بعد 1361 میں سلیمان پاشا کی اچانک گھوڑے سے گر کر وفات ہو گئی۔ اپنے بڑے بیٹے کی وفات کے بعد اورہان غازی انتہائی غمزدہ ہو گئے، اتنے غمزدہ کہ اس کے 1 سال کے اندر اندر ہی اورہان غازی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اورہان غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے مراد اس سلطنت کے دوسرے سلطان بنے، جن کی کہانی ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سنائیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔